السلام علیکم۔ عمران خان کو کون سی 6 نشستیں چھوڑنی ہیں اور کب؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اتوار 16 اکتوبر کے ضمنی الیکشن میں بیک وقت 6 نشستیں جیت کر اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ 2018 کے انتخابات میں وہ بیک وقت 5 نشستوں پر جیت کر پاکستان میں ایک ہی الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹیں جیتنے والے رکن پارلیمنٹ بنے تھے۔ تاہم پاکستان کے آئین اور انتخابی قوانین کے تحت ایک رکن پارلیمنٹ ایک سے زیادہ نشست اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ لہٰذا عمران خان جو الیکشن سے پہلے ہی قومی اسمبلی کی ایک نشست رکن ہیں، کم از کم 6 نشستیں خالی کرنا ہوں گی۔ آئین کا آرٹیکل 223 پارلیمنٹ کی دوہری رکنیت پر پابندی عائد کرتا ہے۔ اس آرٹیکل کے پہلی شق کے تحت کوئی شخص بیک وقت سینٹ اور قومی اسمبلی کا رکن نہیں ہو سکتا، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا رکن نہیں بن سکتا، دو صوبائی اسمبلیوں کا رکن نہیں ہو سکتا اور کسی اسمبلی کی ایک سے زائد نشستوں سے بھی رکن نہیں بن سکتا۔ البتہ آرٹیکل 223 کی دوسری شق میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ مذکورہ بالا پابندی کسی بھی شخص کو 2 یا زائد نشستوں سے امیدوار بننے سے نہیں روک سکتی۔ عمران خان کو کون کون سی نشستیں چھوڑنی ہوں گی؟ آرٹیکل 223 کی دوسری شق میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص پارلیمنٹ کی ایک سے زائد نشستوں سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوگا تو اسے ایک کے سوا تمام نشستیں نتائج کا اعلان ہونے کے 30 دن کے اندر اندر خالی کرنا ہوں گی۔ اگر مذکورہ رکن پارلیمنٹ مقررہ مدت میں اضافی نشستیں چھوڑنے کا اعلان خود نہیں کرتا تو یہ نشستیں خود بخود خالی قرار پائیں گی اور ان پر پھر سے ضمنی انتخابات کرائے جائیں گے۔ آئین میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بیک وقت کئی نشستوں سے منتخب رکن کون سی نشست اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ آرٹیکل 223 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے ہی کوئی موجودہ رکن پارلیمنٹ دوسری سیٹ کے لیے امیدوار بنتا ہے اور الیکشن جیت جاتا ہے تو نتائج کا اعلان ہوتے ہی پہلی سیٹ خود بخود خالی تصور ہوگی۔ اس حساب سے عمران خان کے پاس یہ آپشن نہیں رہا کہ وہ اتوار کو جیتی گئی تمام نشستیں چھوڑ دیں اور میاں والی کی وہی نشست اپنے پاس رکھیں جہاں سے انہیں پہلے ہی وہ قومی اسمبلی کے لیے رکن بنے تھے یا کامیابی ملی تھی۔ پی ٹی آئی سربراہ کو حالیہ ضمنی الیکشن میں جیتی گئی سیٹوں میں سے ایک اپنے پاس رکھنی ہے۔ آرٹیکل کے 223 کے تحت اگر کوئی رکن پارلیمنٹ مقررہ 30 دنوں میں اپنی اضافی نشستوں سے متعلق فیصلہ نہیں کرتا تو اسے صرف وہ نشست رکھنی دی جائے گی جہاں سے وہ سب سے آخر میں کامیاب ہوا، اور اگر مذکورہ رکن پارلیمنٹ ایک ہی دن 2 یا زائد نشستوں سے جیتا ہوا ہو تو اسے وہ نشست رکھنے دی جائے گی جہاں سے اس کے کاغذات نامزدگی سب سے آخر میں داخل کیے ہوں گے۔ حالیہ انتخابات میں عمران خان کی کاغذات نامزدگی NA 108 سے ننکانہ سے سب سے آخر میں 24 اگست کو منظور ہوئے تھے، جبکہ دیگر حلقوں سے انہوں نے 12 اگست کو کاغذات جمع کروائے تھے۔ تاہم یہ قانون اسی صورت لاگو ہوگا اگر عمران خان خود اضافی نشستیں چھوڑنے کا اعلان نہیں کرتے۔ پہلی صورت میں یہ ہے کہ وہ خود اتوار کو جیتی گئی سیٹوں میں سے کوئی ایک رکھ لیں۔ عمران خان کی پشاور سے کامیابی کو ان کے مخالف امیدوار غلام احمد بلوچ نے الیکشن کمیشن یا عدالت میں چیلنج کا اعلان کیا ہے، لہٰذا پشاور کی نشست رکھنا ان کے لیے مشکل فیصلہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات، خالی نشستوں پر دوبارہ الیکشن کب تک ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جو کہ عمران خان کو اضافی نشستوں سے متعلق فیصلہ نتائج کے اعلان کے 30 دن کے اندر اندر کرنا ہے، اور اگر وہ فیصلہ نہیں کرتے تو اس مقررہ مدت کے بعد ایک کے سوا تمام نشستیں خالی قرار پائیں گی۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے نتائج کا اعلان ایک ہفتے کے اندر متوقع ہے، اس کے بعد 30 دن کا وقت عمران خان کے فیصلے کے لیے ہے۔ 30 روزہ مدت کے خاتمے کے بعد الیکشن کمیشن کو ایک ماہ کے اندر انتخابات کرانے ہیں۔ یہ پابندی آئین کے آرٹیکل 224 میں درج ہے۔ اگر یہ پی ٹی آئی چیئرمین فوری طور پر اضافی نشستیں چھوڑ دیتے ہیں تو دوبارہ ضمنی الیکشن 1.5 سے 2 ماہ میں ہو سکتے ہیں، بصورت دیگر 2.5 ماہ میں یہ الیکشن ہونے ہی ہیں۔ البتہ اس دوران قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے تو ایک الگ بات ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات اچھی لگی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے، معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ۔